ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین پاکستان کی سیاست میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے ابھی چند دنوں میں. آپ نے سنا کہ اپوزیشن دو سال تک ان کی کارکردگی صفر نظر آئی, بہت زیادہ کرٹکس رہا کہ بہت بھاری بھرکم سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت نظر نہیں آ رہی ہے اور حکومت کو جانا چاہیے کیونکہ حکومت کی مزید یہاں موجودگی ملک کو لا تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ان کا ایکٹ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں. پھر اے پی سی ہوتی ہے لیکن اے پی سی سے پہلے ایک بات آئی جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اے پی سی سے پہلے عسکری قیادت سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چند اہم رہنما ملے. اب ایجنڈا کیا تھا اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بس اتنا ہے کہ وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی پی ایم ایل این اور آپ کے پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں کی. اینڈ دین اس کے بعد اے پی سی ہوتی ہے اور اے پی سی میں بہت مثلا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر, زرداری صاحب کی, مریم صاحبہ کی, بلاول بھٹو کی, مولانا فضل الرحمان کی, سب کی تقریر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس اے پی سی میں جو مل کر ایک ایجنڈا بنایا وہ بہت سخت ہے. اور اس ایجنڈے میں آپ نے سنا کہ پہلے تحریک ہے, پھر اس کے بعد عدم اعتماد ہے اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ سے استعفیٰ ہے. یہ ایک شیڈیول ہے 6 مہینے کا اور اس پہ مزید بات چیت چل رہی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ تقاضا کیا گیا, بہت زوردار کیا گیا تھا کہ ادارے سیاست میں حصہ نہ لیں, ادارے آئینی طور پر اپنا رول ادا کریں. ادارے سب جماعت کے ادارے ہوتے ہیں, پوری قوم کے ادارے ہوتے ہیں. یہ بہت زوردار اس میں بیانات آئے اس حوالے سے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آ گیا اور وہ یہ آ گیا ہے کہ زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی, 2 دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے اور دونوں دفعہ ان کی خواہشات پہ ہوئی ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا یہ بیان آنا, حالانکہ ملاقات پہلے ہوئی تھی, ابھی بیان آنا, اے پی سی میں اداروں کے حوالے سے تحفظات ہیں, حکومت کے حوالے سے بہت سخت تحفظات ہیں, کچھ فیصلے ہیں, اور پھر اس سے پہلے اے پی سی میں وزیر اعظم کی کوئی شمولیت نہیں ہے اور عسکری قیادت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے ملاقات ہے. ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ, ایم این اے ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا شکریہ بہت, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی محمد خان, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بہت ہی اہم نقطے پہ آج ہم گفتگو کرنے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے شرکا کیا کہتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جنرل صاحب سوال میں کوئی 2-3 پوائنٹس ہیں, میں چاہتا ہوں ان سب کے جوابات آپ سے لے سکوں. ایک تو یہ ہے کہ جی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا, اس بیانیے کے اوپر اس مملکت کے سب سے اہم پوسٹ جو ہوتی ہے وزیر اعظم کی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی ایجنڈا ہے. یہ ایک مین کوشچن ہے میرا. دوسرا جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس اے پی سی سے پہلے عسکری قیادت جس میں وزیر اعظم نہیں تھے, بلایا نہیں گیا, نہیں تھے, کیا وجوہات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن وزیر اعظم اس میں شامل نہیں تھے, جس میں عسکری قیادت نے 2 اہم جو قیادتیں ہیں انہوں نے 2 اہم سیاسی جماعت سے ملاقات کی, پی ایم ایل این اور پی ایم ایل پیپلز پارٹی کے چند اہم رہنماؤں سے. اور تیسرا یہ ایک دم ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, زبیر صاحب کی ریکویسٹ پر آرمی چیف نے 2 دفعہ زبیر صاحب سے ملاقات کی. تو ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جان صاحب؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये तीनों चीज़ें बहुत ही आम हैं और इनके ऊपर कमेंट करना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान का एजेंट किसी को करार देना, ये 72-73 साल हमारी उम्र को हो गए हैं और ये हथियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क में कोई शख्स ऐसे अब तक नहीं बचा है जिसको भारतीय एजेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कहा गया। एक ऐसा शख्स जो किसी मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका हो, चौथी मरतबा 100% उसके वज़ीर आज़म बनने के चांस हों और मुल्क में उसकी पॉपुलरिटी हमारे ख़्याल के मुताबिक, अली मोहम्मद जान शायद उस पर एग्री नहीं करें और बहुत जल्द इसका मुजाहरा भी होगा, वो टॉप हो, लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हों और फिर उसको एक ऐसे मुल्क का दोस्त करार देना, उनका एजेंट करार देना जो कि हमारी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, जो हमारे मुल्क को किसी सूरत में चाहता नहीं है और हर जगह पे हमारी एनिमिटी की आर्क में जिसको कहते हैं ना कि एनिमी हमारा है। तो ये मैं इसके ऊपर बजाय इसके कि ये कह दूँ कि इमरान खान साहब सही है गलत है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इमरान खान से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, वो तो अभी बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, शायद 2-2.5 साल पहले हम उससे फ्रैंक भी बात कर सकते हैं अगर वो करना चाहते। मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि ज़रा सोच समझ के बयान दिया करें तो बेहतर है। और इस किस्म के बयानात अगर इसके जवाब में हम कहें कि वो भी गद्दार है, वो भी फलाना है, ये वो है, तो अजीब सी बातें हैं। बेशुमार ओवरचर्स उन्होंने ऐसे भी किए थे जहाँ पर वो मोदी साहब से बहुत करीब जाने की कोशिश की थी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की उन्होंने कोशिश की थी और बेशुमार और बातें उन्होंने की थी। ये तो हो गई आपके पहले सवाल के ऊपर कमेंट। दूसरा सवाल आपका था रिगार्डिंग पार्लिमानी पार्टी के उसके लीडर्स का आर्मी चीफ से मुलाकात कर लेना। वो मुलाकात आर्मी चीफ के ख्वाहिश के ऊपर हुआ था। बकौल ISPR के वो पार्लिमानी पार्टीज़ के लीडरान से उनकी राय चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने से पहले कि उसके ऊपर क्या स्टांस रखा जाए, फ़ौज क्या इनपुट प्रोवाइड कर ले पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म अपने पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी अपनी नुमाइंदगी करते। ये कोई राज की बात नहीं थी, छुपी बात नहीं थी, रात के अंधेरे की बात नहीं थी। सरकारी तौर पर उनको कहा गया, बुलाया गया, दिन की रोशनी में गए, तमाम के तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स वहाँ पर गए। अगर वज़ीर आज़म साहब ने अपनी नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं कराई और ख़ुद नहीं कहे, फिर भी इसका जवाब मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि वज़ीर आज़म असल में इस पार्लिमान को पार्लिमान ही नहीं समझते हैं और न पार्लिमानी लीडरान में से किसी को पार्लिमानी लीडर समझते हैं। यहाँ तक कि वो किसी से हाथ मिलाने तक तैयार नहीं है। आज तक उन्होंने यहाँ तक कि वो अपना हाथ ऊपर उठा के जनरली जिस वक्त असेंबली में आप आते हैं तो हाथ ऊपर उठा के सलाम करते हैं, इवन वो इतनी सी कार्रवाई करने को भी वो तैयार नहीं है। तो वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी बालातरी है, उनकी सुप्रीमेसी है, सुपीरियरिटी है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी अवाम के ये नुमाइंदे जो इलेक्ट होके असेंबली में आए हैं, इनमें से किसी को इस काबिल नहीं समझते जिनके साथ वो रहे या जिनके साथ चले जाएं। अभी तीसरी बात जो आपने की ज़ुबैर साहब का, ये बड़ी कन्फ्यूजिंग डेवलपमेंट है, बड़ी कन्फ्यूजिंग डेवलपमेंट है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 20 तारीख के APC में जो बयान आया है, बहुत सख्त, बहुत तुंदो तेज़ और बहुत ही मानी खेज़ और एक पूरे प्लान के तहत वो बयान दिया गया और एक प्रॉपर प्लान दिया गया और ये कहा गया कि क्या होना है और क्या क्या जाना है। पाकिस्तान PDM उसके नतीजे के तौर पर बन गया और एक प्लान है 2-3 महीने का। ये हमारे गवर्नर रह चुके हैं सूबे के, तो उसको गैर अहम करार देना भी मुनासिब नहीं है। किसके कहने पे गए? मेरे ख्याल में मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इंडिया इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगी। अगर उनकी शामिल होती तो उन्होंने कभी भी इतना सख्त बयान नहीं देना था
یہ ارادے ظاہر نہیں کرنے تھے، یہ اے پی سی کی کارروائی انہوں نے نہیں چلنے دینا تھا، کیونکہ یہ اے پی سی کا فیصلہ 7 ستمبر کو نہ ہوا نہ اگست کے آخر میں ہوا. یہ تو بہت پرانی بات ہے چل رہی تھی کہ اے پی سی ہونا ہے اور پارٹیوں نے ملنا ہے اور ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے. اور ایک لائحہ عمل طے کرنے سے پہلے یہ زبیر صاحب کی ملاقات، زبیر صاحب خود یہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں آرمی چیف سے. ویسے بھی فوجی جرنیل کے بیٹے ہیں، آرمی چیف جونیئر ہے کافی میرے خیال میں، جنرل غلام عمر کے نیچے انہوں نے ملازمت نہیں کی ہے، لیکن ہمارے فوجیوں کی ایک رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بچے ایک دوسرے تو سر اس کو ڈسکلوز کرنے کی کیا ضرورت تھی سر اس کو ڈسکلوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ذاتی ملاقات تھی ان کی. یہ ان کی ذاتی ملاقات تھی اور یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ کمنٹ کیے جاتے ہیں نا. اگر اس کو ڈسکلوز نہ کیا جاتا، چھپانے کی کوشش کی جاتی تو پھر لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دینا تھا. سر بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی، بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی. یہ ٹائمنگ ہے کہ بہت پہلے کی ملاقات کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتانا، آپ اس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں. اس میں 2-3 باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی واضح کی ہے. ایک بات یہ کی ہے کہ جی یہ جو عدالتی معاملات ہیں ان کو عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو جمہوری باتیں ہیں، سیاست سے متعلقہ باتیں ہیں، یہ فوج کے سامنے نہ لائے جائیں اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر چھوڑا جائے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پر یہ ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے. زبیر صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہوگی نا سر؟ زبیر صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہوگی جس میں پارلیمنٹ اور ان چیزوں کا ذکر آیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ بات زیادہ بہتر. میں ذرا علی محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر نفیسہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. علی محمد صاحب، یہ آپ کے کیا ایسا بیان دے دیا نواز شریف صاحب نے اے پی سی میں جس پر وزیر اعظم اور وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارتی ایجنڈا ہے؟ ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو زبان بولی ہے وہ بھارتی ایجنڈا ہے. ایک تو یہ ذرا بتائیے گا سر. اور دوسرا سر، پارلیمانی جو پارٹی کے لیڈران سے ملے تھے عسکری قیادت، تو اس میں ایک طرف لیڈر اپوزیشن بھی تھے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے اہم رہنما بھی تھے، لیکن قائد ایوان نہیں تھے. یعنی پارلیمنٹ کا جو دوسرا بڑا حصہ ہوتا ہے وزیر اعظم، قائد ایوان، تو کیا وہ خود نہیں گئے تھے اس میٹنگ میں یا ان کو بلایا نہیں گیا تھا؟ ایک اس پہ بھی کمنٹ دے دیجئے گا. اور تیسرا جو یہ زبیر صاحب کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ڈسکلوز کیا ہے ایک پرانی میٹنگ کو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی علی محمد صاحب کی آواز شاید ہم تک نہیں پہنچی ہے. میں آ جاتا ہوں پہلے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہی چیز آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ ایک ملاقات ہوتی ہے عسکری قیادت سے اے پی سی سے پہلے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گلگت بلتستان کے اوپر تھا، اس میں وزیر اعظم کی شمولیت نہیں ہوتی ہے. اس پہ اوپر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. اور پھر جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اے پی سی کو بھارتی ایجنڈا کہا گیا ہے، کھل کے کہا گیا ہے، وزراء نے کہا ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو زبیر صاحب کی ملاقات تھی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اس کو ڈسکلوز کیا ہے اور بتایا ہے کہ آرمی چیف نے جو ملاقات کی تھی زبیر صاحب سے، ان کے ریکویسٹ پہ کی ہے. اس کے ٹائمنگ کے لحاظ سے کیا کہیں گے اس کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. پہلے تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو بیک آن دا اسکرین. آپ کچھ عرصے نہیں تھے تو آپ کو کافی ہم نے مس کیا. اٹس گڈ ٹو سی یو بیک. اب جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، جس پس منظر میں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں یقیناً ان حال ہی میں 2-3 دن میں کافی ایونٹس ہوئے ہیں which have sent shock waves in certain quarters, particularly government quarters میں یہ کہوں گی. دیکھیں، میرے لیے جو ریئل سٹوری ہے، جو سٹوری میٹر کرتی ہے، جو سٹوری ڈیولپنگ ہے، اور جس سٹوری کو پاکستان... جی بولیں میڈم، آپ بولیں. آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. جی، جس سٹوری کو عوام دیکھ رہی ہے اور عوام کی امیدیں اس کہانی، اس ڈیولپنگ سٹوری سے منسلک ہیں، وہ اے پی سی کا جو اعلانیہ ہے،
میں تو سپیچز میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں چیٹم ہاؤس رولز تھے, بہت کچھ سپیچز میں بات ہوئی, لیکن جو اعلانیہ ہے اور جو ایکشن پلان ہے وہ ایک سالڈ چیز ہے جو اس اے پی سی سے نکل کے آئی. اور مجھے کوئی بتا دے کہ وہ اے پی سی کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. وہ اے پی سی اگر ہے تو پاکستان کی حقیقی جمہوری جو روڈ میپ ہے اس کا ایک نقشہ ہے, اور وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ جو سلیکٹڈ حکمران ہیں وہ کیوں اتنے تھرتھلے ہو گئے ہیں. باقی جو دوسری بات اس وقت جو سوال آپ کے ہیں وہ ریاکشنز ہیں, اور وہ ریاکشنز ہیں کیونکہ یہ اگر موومنٹ آگے چلتی ہے اور اس سے پاکستان کا ڈھانچہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, پاکستان مستحکم ہو جاتا ہے. پاکستان میں یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کوئی عقل کل ہیں, ان کو سب پتہ ہے, ماضی میں سب نے غلطیاں کی ہیں, لیکن اگر ہمیں اور اس لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ریونج نہیں چاہتا, کوئی وینڈیٹا نہیں چاہتا, کوئی کس سے کچھ چھیننا نہیں چاہتا, کوئی کس کو کچھ دینا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین ہے, آئین پاکستان ہے, اس کی جو روح ہے, اس میں جو درج ہے وہ امپلیمنٹ ہو. جہاں سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں وہ اپنی اس کو درست کریں, جو کہیں اور غلطیاں ہوئی ہیں وہ ان کو درست کریں. لیکن اس وقت جو کٹ پتلی نظام ہے اور جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے یہ ملک کو بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے. ٹائم از آف ایسنس. میں ادھر ڈاکٹر دانش آپ کو کہوں گی کہ میرے فون میں ایکو بہت ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر دیں کہ مجھے بہت دقت ہو رہی ہے بات کرنے میں. ٹھیک ہے, ذرا دیکھیں گے کیا ان کے فون میں ہے. ایک چیز جو میں نے آپ سے پوچھی تھی, یہ زبیر صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو جو اس وقت ڈسکلوز کیا گیا ہے, اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں میں. ایکو میرا ٹھیک کر دیں. جی نفیسہ صاحبہ. جی اب دیکھیں یہ خود بتائیں گے, زبیر صاحب بتائیں گے اور پی ایم ایل این بتائے گی کہ اس میٹنگ کے بارے میں کیا ہوا. یہ ڈائریکٹ منسلک ہے میاں صاحب کی جو باتیں ہوئی ہیں, اینڈ اوبویسلی ایک کنفرنٹیشن کا موڈ ہوا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی ایٹ دس اسٹیج کہ جو اے پی سی ہے وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے, اور وہ ہمارا نشانہ اس ملک کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. ہمارا نشانہ اور ہمارا نشانہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ صحیح اسپرٹ میں وہ آبزرو ہو. ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایوری بڈی شوڈ بی ایکول بیفور دا لا. یہ نہ ہو کہ صحافی جیسے آپ لوگ ہیں, آپ کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کر کے, سیاستدانوں کی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اور کٹ جوڑ کر کے مظالم, ایک فیشسٹ حکمران آ کے اور اس ملک کے جو کچھ ہم نے اچیو کیا ہے وہ پیچھے ہم دھکیل دیں, اور اس میں فارن پالیسی بھی شامل ہے. جب اس قسم کی کٹ پتلیاں آتی ہیں تو ملک کا ہر لیول, ملک کا ہر پہلو, ملک کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ ایک خطرہ. لیکن اب اے پی سی میں تو واضح ہو گیا کہ آپ نے 6 مہینہ دیا ہے اور ابھی اس میں مزید کچھ پروگریس ہونے والی ہے. میں ذرا علی محمد صاحب مجھ سے رابطے میں آ گئے, ان سے پوچھ لیتا ہوں. علی محمد صاحب, چند سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ جوابات دے دیں. ان کا ایک تو یہ ہے کہ اے پی سی میں آخر اے پی سی کا ایجنڈا ایسا کیا ایجنڈا ہے, یا میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کیا بات کر دی جس پہ وزراء سمیت اس مملکت کے سب سے اہم پوسٹ وزیر اعظم اس کو بھارتی ایجنڈا کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس سے پہلے عسکری قیادت سے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں, ان کے پارلیمانی لیڈر آف اپوزیشن عسکری قیادت سے ملتے ہیں. وہاں پارلیمنٹ کا قائد ایوان موجود نہیں ہوتا ہے, یعنی وزیر اعظم موجود نہیں ہوتے ہیں. تو کیا وزیر اعظم کو بلایا نہیں گیا تھا, یا وزیر اعظم نے ایسی میٹنگ سے آنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے. اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے زبیر صاحب پی ایم ایل این کے جو اہم لیڈر ہیں, ان کی گزشتہ ملاقات, جو پہلے کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات
ان کی ریکویسٹ پہ آرمی چیف نے کی تھی. یہ جو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے یا انہوں نے بتایا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا پروگرام میں نے اسلام آباد سے ہی کرنا تھا لیکن مجھے سیال شریف آنا پڑا. پیر حمید الدین صاحب فوت ہوئے ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے علاقے کی, اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ان کے دعا تو ہم نے کی ہے لیکن پوری قوم کی طرف سے ایک دعائے مغفرت کی, اس لیے میں نے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. سب جو تین آپ نے مین سوال ڈاکٹر صاحب کے بڑے پرٹیننٹ ہیں, میں تینوں کا شارٹ جواب دوں گا. پہلی بات یہ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. میں بات کروں, آپ بات کریں, کوئی شخص بات کرے, ایون عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے وہ بھی کوئی بات کرتے, اس کی بھی اتنی اہمیت نہیں تھی. اب وہ وزیر اعظم ہے, اب اس کی اہمیت اور ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان ایکس پرائم منسٹر بات کرتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. عمران خان صاحب جب اب وزیر اعظم ہیں, آج ان کی بات کی ایک اور اہمیت ہے. جب اپوزیشن لیڈر تھے اس کی اہمیت تھی لیکن کم تھی. اس وجہ سے اب وزیر اعظم کی بات بہت زیادہ دنیا اس کو سنتی بھی ہے اور اس کو اہمیت دیتی ہے. تو ایکس پرائم منسٹر وہ بھی 3 بار کا, اس کی بات آپ معمولی نہیں سمجھیں. تو جب ان کی طرف سے اس دیکھیں اے پی سی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کر کے یہ اپنا کوئی اپوزیشن اپنا کوئی ایجنڈا آگے لے کے جا سکتی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی تو مال غنیمت بچانے کے لیے ہے, پاور سٹرگل کی ان کی کوشش ہے. لیکن ٹھیک ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, لیکن اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو میاں صاحب نے سیبوٹاج کیا اس طرح سے کہ ہی ناٹ ایون ٹوک دی پیپلز پارٹی اینڈ ادر پارٹیز بٹ ہی آلسو ٹوک ہز اون ویری پارٹی ٹو سرپرائز کہ شہباز شریف صاحب مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں تھے, ان کی جماعت تیار نہیں تھی. اور اب تو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تو انہوں نے ملاقات بھی کی تھی جو ہے ملٹری لیڈرشپ سے. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ہندوستانی نیریٹو, دیکھیں وہ بات جو ہندوستان سے آتی ہے وہی بات انہوں نے کی, اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب سے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے, تو بین سطور سب سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, what is the message. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک وقت میں جب ڈاکٹر دانش صاحب پاکستان کی فوج اور ہماری ایئر فورس, ہمارے اور بھی پیرا ملٹری فورسز ایف سی کے ہیں, فرنٹیئر کور, فرنٹیئر کانسٹیبلری, آپ کے رینجرز اور پولیس, یہ شہادتیں دے رہے ہیں خاص کر وزیرستان میں, بلوچستان میں, ٹرائبل ایریاز میں اور بارڈرز پہ, آزاد کشمیر میں. تو ایسے حالت میں آپ اپنی فوج کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کرتے, اس کو اس طرح سے تخنہ مشق نہیں بناتے کہ سب لوگ اس پہ ہر شام اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں, ملٹری پہ, پاک فوج پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں. کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ملٹری لیڈرشپ کو, ان کا یہ ایکس پرائم منسٹر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو گیا ہے اپنے علاج کرانے اور وہاں بیٹھ گیا اور وہاں وہ سیاست کریں سیاست, لیکن الطاف حسین تو نہ بنے. تو ایک تو یہ کہ جو انہوں نے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حساس ادارے کو, اس طرح سے دفاع کے ادارے کو ایک ایکس پرائم منسٹر کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1, سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زبیر عمر صاحب کی ملاقات کی باتیں چل رہی ہیں, تو زبیر صاحب بے شک جائیں, ملٹری لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملنا اور ملاقات, اپنے فوج سے آپ ملتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, تو کوئی ایسی کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن پہلے جب مریم نواز صاحبہ نے اس کو چھپایا کہ نہیں ملے, پھر اس کو جو ہے وہ جب آئی ایس پی آر سے اس کی ایک ایکسپلینیشن آئی تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا مسلم لیگ نون نے. یہ اس طرح سے اپنی پاک فوج کو کیوں کنٹروورشل بناتے ہیں, درخواست بھی خود کرتے ہیں. صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں, پاک فوج کو اپنے ترجمان کے ذریعے سے بتانا پڑا, جو ابھی میں چونکہ سفر میں ہوں زیادہ مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا, لیکن آپ ہی کے پروگرام سے مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملاقات ان کی ریکویسٹ پہ, تو آپ فورس کر رہے ہیں اپنی فوج کو کہ وہ ان چیزوں کی ایکسپلینیشن دے جو ان کو نہیں دینی چاہیے, یا ان کا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کیوں ٹائم لیتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, ہمیں جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جا کے اس کو چھپانا. اور آخری بات, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا, وزیر اعظم کو کوئی بلا نہیں سکتا, ان کو دعوت دی جاتی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا جانا اس میں ضروری نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ جانا چاہتی ہے جا کے ملے, آپ کی اپنی فوج ہے, اس میں کون سی بات ہے. لیکن اس ملاقات کو پھر خود چھپاتے ہیں, پھر خود جو ہے وہ بتاتے ہیں, کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی دوسری بات کرتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ خدا را نہیں سر, میرے سوال کا جواب نہیں آیا. میرے سوال کا جواب آخری والا کہ کیا وزیر اعظم مدعو تھے اس اہم میٹنگ میں یا انہیں بلایا نہیں گیا تھا؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ وزیراعظم کو بلایا نہیں جاتا. وزیراعظم نے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے ملک کے مختلف اداروں کے ہیڈز، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ حساس اداروں کے ہوں، چاہے کسی اور ادارے کے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. ان کو وہاں پہ ان سے پھر بات کی جاتی ہے. ہاں ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ پھر چلے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے شاید ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی، تو ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. عسکری قیادت اعتماد میں لے رہی ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اعتماد میں لیتے اپوزیشن لیڈروں کو. ڈاکٹر صاحب، کچھ ڈیفنس کے ایشوز اگر ہمارے ملٹری لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ ان کو اپوزیشن کو بتانا ہے تو ظاہر ہے ملٹری ایشوز جو حساس نوعیت کے ہیں، جو بارڈر ایشوز ہیں، جو آپ کے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس پہ تو عبور آپ کی ملٹری لیڈرشپ کو ہی ہے. وہ بریفنگ تو انہیں نہیں دینی ہے، وہ تو وزیر اعظم صاحب نے نہیں دینی. ٹھیک ہے سر، میں بالکل فردر کوئسچن نہیں کروں گا آپ سے. میں تھوڑی دیر بعد بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس سوال لے کے. ناظرین بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت اے پی سی سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اب گرفتاریاں ہوں یا جو بھی مرضی ہو، لائے عمل وہی ہوگا جو اے پی سی نے دیا ہے. اور اے پی سی کا جو لائے عمل ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں تحریک شروع ہوگی ملک گیر، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کے بعد پوری کی پوری اسمبلی سے اے پی سی کے تمام ممبران استعفیٰ دے دیں گے جو پارٹی کے ممبران ہوا ہیں. ایک تو سر اس کے اوپر کمنٹ چاہوں گا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جو آخری آپ نے رکھا ہے اسمبلی سے استعفیٰ، کیا یہ پہلے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 2 سال تو آپ نے دے دیا اس حکومت کو. نفیسہ شاہ صاحبہ، نون لیگ میں مریم نواز کا یہ بڑا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی میں نے بلاول بھٹو صاحب کی جو بات سنی ہے اور جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اے پی سی کے اس پہ کہ جو اے پی سی میں طے ہوا ہے ہر صورت میں اس میں شامل ہوں گے ہم. تو لیکن ٹائم بہت زیادہ ہے، 6 مہینے کا ہے. اور کیا یہ ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی رکھا جا رہا ہے کہ اے پی سی کے لائے عمل کی کامیابی اسی صورت میں ہے جب یہ سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر متحد ہو سکیں؟ ایک تو یہ بات میں نے پوچھنی تھی. دوسری یہ ہے کہ کس حد تک چانس ہے کہ اے پی سی 6 مہینے میں آپ یہ تمام چیزوں سے گزر جائیں گی اور یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ اس وقت یہ ایجنڈا جو ہے یہ عوام کے لیے ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو کٹ پتلی سسٹم ہے یہ تھرتلے اس لیے ہے کہ ہم عوام کے ہی ایشوز پر جو 26 پوائنٹس ہیں اس ہمارے اعلانیہ کے، وہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، اس ملک کی فورن پالیسی کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے ناگزیر ہے. تو یہ ایک بہت اہم کاز ہے، اور اس سے ہٹنا جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں اگر ہم ہٹیں گے تو ہم سب کی اپنی جو سیاسی جو اینٹیٹیز ہیں، ہماری سٹرگلز ہیں، وہ انڈرمائن ہوں گی. تو اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں اس کے خد و خال جو ہے وہ ڈسکس ہوئے، اور یہ ایجنڈا سٹیپ وائز آگے جائے گا. پہلے مرحلے میں ہم مظاہرے کریں گے پورے جو صوبے ہیں ان میں، اور اس کے سیکنڈ سٹیج پر لانگ مارچ ہوگا، اور آخری جو سٹیپ ہے وہ استعفاؤں کا یا کوئی اور اس میں لاسٹ جو ایکشن پلان کا لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تو آپ اتنا لمبا عرصہ کیوں دے رہی ہیں ایک ایسی حکومت کو اتنا ٹائم کیوں دے رہی ہیں؟ آیا اگر آپ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں سب مل کر، اور آپ کی تو خیر صوبائی حکومت بھی ہے، وہاں سے اگر وہ حکومت بھی ختم ہوتی ہے تو یہ حکومت تو گر جائے گی. تو آپ آلریڈی ان کو 2 سال دے چکے ہیں، تو مزید اور 6 مہینہ کیوں دے رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، میرے نزدیک یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے.
ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بھی گروپ کرنا ہے, اس جو پی ڈی ایم ہے اس کا ایک ڈھانچہ بنانا ہے, اس کی پوری حکمت عملی طے ہونی ہے اور عوام سے رابطے کرنے ہیں. پلیز ریممبر کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 6 ماہ جو سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے وہ پروگرامز نہیں کر پائی تھیں. انفیکٹ پورا ملک سٹینڈ سٹل پر تھا. اب جب رابطے شروع ہوں گے, ہمیں اپنے حلقوں میں جانا ہے, عوام کے پاس جانا ہے, رابطے کرنے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنا ہے. تو اس لیے اس ساری چیز میں کچھ 6 ماہ اس قسم کی سٹرگل اور جو اس کے ایمبیشنز ہیں, اتنے سارے نقطے ہیں, اس کے لیے کوئی کم پوائنٹس تو نہیں ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب جہان صاحب. علی محمد صاحب کی طرف آنے سے پہلے جہان صاحب سے بات کر لوں. جہان صاحب, نون لیگ, اچھا ایک اور پوائنٹ ڈاکٹر دانش, ایک اور پوائنٹ. جی بولیں. دیکھیں یہ جو وزیر اعظم اور دعوت والی بات ہے, جو یہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی, اور یہی اس اے پی سی میں ایک نقطہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز ہو, پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز ہو, سیاسی جماعتوں ہو, کوئی بھی حلقے ہو, جب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے تو یہ پرائم منسٹر کو کرنا ہے. اور یہ بات اس میٹنگ میں پیپلز پارٹی نے کی کہ پرائم منسٹر اپنا رول, اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے, کیوں نہیں ادا کر رہے, کیونکہ اوبیسلی ہی از اے پپٹ, اور یہ کام تو ان کا تھا. ان کو بلانی چاہیے تھی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ, اس میں ہمارے آرمی چیف بھی آتے, آئی ایس آئی بھی آتے, اور پارلیمنٹری پارٹی بھی آتی, کیونکہ وہ نااہل ہیں, وہ اپنا یہ کام نہیں کر پا رہے, اس لیے کسی اور کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے عسکری قیادت کو بھی یہ پتا ہے, اور کو کرنا تو پڑتا ہے. آپ سمجھتی ہیں یہ کام عسکری قیادت کو بھی یہ بات پتا ہے, تبھی انہوں نے الگ سے میٹنگ کی. میں ذرا جاتا ہوں, ٹائم کم ہے میرے پاس. جی میں آتا ہوں جناب. پتا ہے, جی we know who's calling the shots. we know کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نااہل ہیں, اور اس لیے اپنا کام کسی اور کے کندھوں پر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب. میں جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. جنرل صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ نے, جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت اے پی سی سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اب گرفتاریاں ہوں, جو مرضی ہو, انہوں نے بہت زوردار کہا ہے, جو مرضی ہو, لائے عمل وہی ہوگا جو اے پی سی نے دیا ہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ ایئر فون سے میں نے سن رہا تھا, ابھی فون میں نے کان کے ساتھ لگا لیا. سوال ذرا دوہرا دیں. میں یہ کہہ رہا تھا سر, مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا زوردار اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت اے پی سی سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اس ٹائمنگ پہ جب بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں, بہت سے معاملات کو اچھالا جا رہا ہے, اس وقت مریم صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ کسی بھی صورت اے پی سی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب گرفتاریاں ہوں یا جو بھی مرضی ہو, بہت زوردار اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے, لائے عمل وہی ہوگا جو اے پی سی میں طے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں پچھلے, یہ پھر میری آواز دوبارہ مجھے واپس آ رہی ہے, کیا مصیبت ہے؟ جی بولیں نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب. جی بولیں سر, جب آپ بولیں سر, بولیں. چلیں میں بولتا جاؤں گا, لیکن مزہ نہیں آئے گا بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال کی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو مریم نواز صاحبہ ایک بات بھی نہیں بولی, نہ انہوں نے کوئی ٹویٹر کیا, نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی, نہ کوئی بات کی, نہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا. ٹریٹمنٹ کے لیے وہ باہر گئے ہوئے تھے, ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, بیماری کا مسئلہ تھا. یہ پہلی مرتبہ اس اے پی سی کے ذریعے سے کھل کے تمام جماعتوں نے اپنا نقطہ نگاہ سامنے رکھا ہے. جہاں تک رہ گیا مسلم لیگ نون کا معاملہ, مسلم لیگ نون اپنے آپ کو اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی سمجھتی ہے, اور ان کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹیز ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو کندھا دینے کے لیے شہباز شریف ہیں, اور پھر یوتھ ہے, اور یوتھ کی سربراہی مریم نواز کر رہی ہیں. انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے, اور اس دن اے پی سی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا,
वहाँ पर जितने भी कायदीन थे सबका यही इरादा था कि कम वक्त में, दिस इज़ डू एंड डाई सिचुएशन, जितनी भी गिरफ्तारियाँ होंगे, लाठी चार्ज होंगे, जो भी तरीका इख्तियार किया जाएगा उसकी परवाह नहीं की जाएगी, लेकिन इस मामले को अल्टीमेट एंड तक पहुँचाने की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। और यही बात मरियम नवाज शरीफ ने आज दोहराया है, और मरियम नवाज शरीफ की बड़ी पजीराई है, बड़ी पॉपुलैरिटी है मुल्क के अंदर। एक दो मुजाहरे आपने उनके देखे, आज की पेशी वाला मुजाहरा भी आपने देखा, सरगोदा जाने वाली कहानी भी आपने नोटिस की थी, और इससे पहले नैब में जब वो गई थी तो वो भी आपको पता चला। तो वो अपनी ताकत जानती हैं और उस ताकत को आवाम के पास जाके उनसे जो है ना उनसे मजीद तकवीत हासिल करना चाहते हैं। ठीक है वो समझते हैं कि इस मामले का नतीजा वो निकाल सकें। जी ठीक है, बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया है, हर को दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो वो पीछे नहीं हटेंगे एपीसी से, और अब गिरफ्तारियां हो या जो मर्जी हो। मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, फिर मैं आता हूं जनाब अली मोहम्मद साहब की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। अली मोहम्मद साहब, मेरा सवाल ये है कि बकौल अपोजिशन, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि 2 साल जो है वो हमने पीटीआई की हुकूमत को दिया, और 2 साल बहुत होता है, और इसलिए दिया ताकि ये एक्सपोज हो जाए, पता चल जाए कि इनकी कारकर्दगी ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। 2 साल में सामने आ गया, और अपोजिशन ने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अपोजिशन आपको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं दे रही है, और उन्होंने अपना लायामल भी दे दिया है एपीसी में। तो 6 महीने बाद अब आपकी रुखसती का उन्होंने फैसला कर लिया है। आप कैसे देखते हैं, क्या आप अकेले जंग करेंगे या और साथी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? डॉक्टर साहब ये कौन होते हैं टाइम देने वाले? टाइम तो अल्लाह देता है। 6 महीने दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। देखें, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। कल निकलें और अवाम का समंदर ले आए और हमें भाग के ले जाएं। ट्राई देयर लक, क्योंकि बेसिकली इट्स अ पावर स्ट्रगल व्हिच दे आर आफ्टर। बड़े अरसे बाद जो है मौलाना फजल रहमान 30-35 साल की सियासत में वो पावर से बाहर हैं, और इनको भी कुर्सी की याद सता रही है। और इन्होंने, ये कौन होते हैं 2 साल देने वाले? अपोजिशन का काम है अपोजिशन करे। 5 साल अवाम ने हमें दिए हैं, बाकी तो अल्लाह को पता है कलम है या नहीं है। लेकिन अगर इनके पास इतनी ताकत और स्ट्रेंथ है तो मैं समझता हूँ फिर नेक काम में देरी कैसी। 6 महीने छोड़ें, कल से काम का इब्तिदा करें। और सबसे नेक काम तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब नेक कामों में वैसे भी ज्यादा आगे रहते हैं, तो जरदारी साहब इस नेक काम की इब्तिदा करें और कल सुबह जो है वो सिंध असेंबली से इस्तीफे दे दें। अच्छा, तो आप कहते हैं कि जी असेंबली से इस्तीफा दे दें जरदारी साहब। अली मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि ये कौन होते हैं हमें 6 महीने में भेजने वाले, और अगर भेजना है तो जरदारी साहब स्टार्ट लें और कल जो है ना वो सिंध असेंबली से इस्तीफा दें ताकि हम जल्दी घर चले जाएं। ओके, इसका तो आंसर सिंपल है ना जी। हमने तो आपसे डिमांड किया है तो आप इस्तीफा दें। जब आप नहीं देंगे तो फिर हमारे पास, हमने ऐलान किया है कि किस वक्त, कब और किसको और कैसे इस्तीफा देना है। इस वक्त तो हमारी डिमांड है, हम समझते हैं कि आपने अपने हर वादे को ठुकराया है, अपने हर वादे पर झूठ बोला है और यू टर्न किया है, और इस वक्त जो महंगाई का अंबार आपने गिराया है, बम गिराए हैं आवाम को, तो आपको घर जाने चाहिए। और उस पे अगर आप घर नहीं चाहते, ढिठाई से खड़े रहते हैं, तो फिर हमारे पास स्टेप्स हैं, और जब वक्त आएगा इस्तीफों का तो वो भी दे देंगे, आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नॉट अंटिल हम आपको पहले तो आपके ये मुख्तलिफ हमारे स्टेप्स हैं, आपको बिल्कुल हम अपने मुजाहरों के ज़रिए, अवाम से राब्तों के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि ये एपीसी का क्या मकसद था, और आपको थोड़ा आईना भी दिखाना है कि आपने जो अवाम के साथ वादे किए अब आपने उनका क्या हशर किया है। ठीक है, आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, और आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स में तकलीफ हुई, माज़रत ख़्वाह हैं, और
یہ امید کے ساتھ کہ یہ جو بھی اس وقت سیاسی صورتحال ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا ملک ہے، تو ہمیں اپنے ملک کا خیال ہر لیول پر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔